نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ چند صحابہ کرام کو جہاد کرنے کے ارادے سے ایک ملک کی طرف روانہ کیا، ایک علاقے کی طرف روانہ کیا۔ صحابہ کرام جا رہے تھے تو راستے کے اندر ان کو رات ہو گئی۔ بستی والے وہاں سے کچھ قریب تھے تو صحابہ نے ان سے کھانا مانگا کہ رات ہمیں یہاں ہو گئی ہے تو آپ ہمیں رات کو کھانے کے لیے کھانا بھی دیں اور رہائش بھی دیں۔ تو انہوں نے کھانا دینے سے بھی انکار کر دیا اور رہائش دینے سے بھی انکار کر دیا۔ چنانچہ صحابہ کرام نے اس بستی کے قریب ایک کھلا میدان تھا، وہاں پر پڑاؤ کیا اور وہاں پر وہ رہنے لگے۔ اللہ کی قدرت دیکھیں کہ رات کو اس بستی کے اندر جو سردار تھا، اس بستی کے تمام لوگوں کا جو وڈیرا تھا، بڑا تھا، ان کو بچھو نے کاٹ لیا۔ اور ہر کوئی جانتا ہے کہ بچھو کا ڈسا ہوا انسان تڑپ جاتا ہے، بچھو کا بہت زیادہ درد ہوتا ہے۔ تو سردار ساری رات تڑپنے لگا، بہت اس کو تکلیف ہوئی۔ تو سردار نے ایک آدمی کو بھیجا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اس بستی کے قریب کھلے میدان کے اندر پڑاؤ کر کے بیٹھے ہیں، وہاں پر جاؤ، اگر کوئی آدمی مل جائے جس کو دم درود جھاڑ پھونک کی اجازت ہو، وہ آئے اور مجھ پر دم درود کرے، شاید کہ مجھ سے یہ تکلیف کم ہو جائے۔ تو ایک آدمی آتا ہے صحابہ کی مجلس میں، صحابہ سے پوچھتا ہے، تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں آپ کے اس بستی کے وڈیرے کو دم کرتا ہوں، جھاڑ پھونک کرتا ہوں، اور میں شرطیہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کو ضرور شفا عطا فرما دیں گے۔ وہ آدمی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بستی کے وڈیرے کے پاس لے آیا۔ تو بستی کے سردار سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات پر وعدہ فرمایا کہ میں آپ کو دم کرتا ہوں، آپ پر جھاڑ پھونک کرتا ہوں، اس شرط پر کہ اگر تو تندرست ہو گیا تو تو مجھے 30 بکریاں دے گا۔ تو اس بستی کا سردار راضی ہو گیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے دم کیا، اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ تو اس بستی کے سردار نے 30 بکریاں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور ہدیہ کے پیش کر دی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ وہ 30 بکریاں لے کر صحابہ کے مجلس میں آئے۔ صحابہ حیران ہوئے کہ ابو سعید خدری تو گیا تھا دم کرنے کے لیے اور اپنے ساتھ 30 بکریاں لے کر آیا ہے، خیر تو ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری نے اپنا سارا واقعہ سنایا۔ تو صحابہ کرام کے اندر اختلاف ہو گیا، بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ان بکریوں کا کھانا جائز ہے، اور بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ان بکریوں کا کھانا جائز نہیں۔ تو صحابہ اس بات پر متفق ہو گئے کہ ابھی ہم بکریوں کا گوشت نہیں کھاتے، نہ ان کو ذبح کرتے ہیں۔ ہم جب واپس جائیں گے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اقدس میں، وہاں جا کر حضور علیہ السلام سے پوچھیں گے، اگر اجازت دیں گے تو ہم ان بکریوں کو ذبح کر کے گوشت کھائیں گے اور ان کو اپنے استعمال میں لائیں گے۔ اگر حضور علیہ السلام اجازت نہیں دیں گے تو ہم یہ 30 کی 30 بکریاں واپس کر دیں گے۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد جب وہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے، صحابہ نے وہ تمام واقعات سنائے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان بکریوں میں سے مجھ محمد علیہ السلام کا حصہ بھی نکالو، یہ تو اتنا پکیزہ مال ہے کہ اس مال میں سے مجھ محمد کا حصہ بھی نکالو۔ اب ایسا مال جو دم درود جھاڑ پھونک پر لیا گیا ہے اور
ایک بکری نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 30 بکریاں ہیں۔ اور حضور علیہ السلام اس مال کو جو جھاڑ پھونک پر لیا گیا انتہائی پکیزہ مال قرار دے رہے ہیں، اور حضور فرما رہے ہیں کہ مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ بھی اس میں سے نکالو۔ تو اس واقعے سے معلوم ہوا کہ دم درود، جھاڑ پھونک پر اجرت لینا، پیسے لینا، یہ بلا کراہت جائز ہے۔ کسی قسم کی کوئی کراہت اس میں نہیں ہے۔ اب اگر کوئی آدمی دم کرتا ہے، جھاڑ پھونک کرتا ہے، تعویذ وغیرہ دیتا ہے، تو اب اس کے لیے پیسے لینا بطور اجرت کے بلا کراہت جائز ہے۔ لیکن یاد رکھیں، دم درود، جھاڑ پھونک، تعویذ وغیرہ، ان کے اندر آدمی کفریہ اور شرکیہ کلمات سے بچے۔ اگر کوئی ایسا پیر ہے جو تعویذ یا دم وغیرہ کے اندر کفریہ شرکیہ کلمات کہتا ہے تو اب اس کے پاس جانا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص نیک ہے، شریعت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اور وہ دم درود، جھاڑ پھونک، تعویذ وغیرہ دیتا ہے تو آدمی لے سکتا ہے اس سے، اور اگر وہ پیسے بھی مانگتا ہے تو اس کے لیے پیسے مانگنا بھی جائز ہے۔ یاد رکھیں کہ کامیاب عامل بننے کے لیے 3 باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عقل حلال ہو، یعنی کھانے کی جو غذا ہے وہ آدمی کے لیے حلال ہو۔ آدمی کھانا حلال کھائے، مشکوک مال، بے برکت مال، حرام مال سے اپنے پیٹ کو بچائے۔ اور اسی طریقے سے مشروبات بھی اس میں داخل ہیں، معقولات بھی اس میں داخل ہیں، اب یہ لباس ہے یہ بھی اس میں داخل ہے، رہائش ہے یہ بھی اس میں داخل ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس پیر صاحب کی ساری زندگی کے اندر جو مال کھانے کا ہے، جو پینے کا ہے، جو پہننے کا ہے، جو رہائش کا ہے، جو سواری کا ہے، مقصد یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں 100% حلال ہوں، ان کے اندر کسی قسم کا مشکوک مال اور حرام مال نہ ہو۔ تو یہ عامل بننے کے لیے ضروری ہے۔ اگر آدمی عامل ہے لیکن کھانے کے اندر، پینے کے اندر، سواری کے اندر، رہائش کے اندر، لباس کے اندر حرام مشکوک مال شامل ہے تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی زبان کے اندر اثر نہیں رکھیں گے، اور اس کی دم درود، تعویذ، یہ جھاڑ پھونک کوئی اثر نہیں دکھائے گا۔ دوسرے نمبر پر ہے صدق مقال، کہ آدمی جو بات بھی زبان سے نکالے وہ سچی ہو، جھوٹ سے بچے، غیبت سے بچے، چغل خوری سے بچے، ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، ظاہری بھی، باطنی بھی، صغیرہ بھی، کبیرہ بھی، تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان کے اندر ضرور تاثیر پیدا فرمائیں گے، اور اس کے دم درود، جھاڑ پھونک، تعویذ وغیرہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور اثر دکھائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ جو عامل ہے اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے اوپر یقین رکھے اس بات کا کہ میں جو یہ دم کر رہا ہوں اللہ کے حکم سے ضرور شفا حاصل ہوگی، اس مریض کو اللہ ضرور شفا دیں گے۔ اب اگر عامل میں ان تینوں باتوں میں سے کوئی ایک موجود نہیں ہے تب بھی جھاڑ پھونک اثر نہیں دکھائے گا۔ اگر یہ تینوں باتیں موجود ہیں تب اللہ کے حکم سے انشاءاللہ اس عامل کی زبان کے اندر اللہ تعالیٰ ایسی تاثیر پیدا فرمائیں گے کہ انشاءاللہ ہر مریض اس سے شفا حاصل کرے گا۔ یاد رکھیں کہ اس کائنات کے اندر تمام چیزیں، خواہ ڈاکٹروں کے پاس جائیں تو دوائی ہو، خواہ پیروں کے پاس جائیں ان کا دم درود ہو، تعویذ ہو، جھاڑ پھونک ہو، جو بھی ہو، یہ بطور سبب کے ہے، اور باقی اصل کے اندر شفا دینے والا اللہ ہے۔ جب تک اللہ نہ چاہے تو دم درود، یہ جھاڑ پھونک، یہ دوا، گولی، انجیکشن کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اصل اللہ کا حکم ہے، یہ سبب ہے، لیکن عامل اگر ان تینوں باتوں کا خیال رکھتے تو اللہ سے کافی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عامل کی زبان کے اندر تاثیر پیدا فرمائیں گے اور مریضوں کو شفا حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔